گرمی کی شدید لہر، پنجاب میں گرمی کی چھٹیوں کا اعلان ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تمام تعلیمی ادارے 28 مئی سے بند ہوں گے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے 28 مئی تک اسکولوں کی اوقات کار بھی تبدیل کر دیے۔ نئے اوقات کار صبح 7:30 سے 11:30 بجے تک ہوں گے۔ لاہور میں گرمی کا زور، شہری سورج کی تپش سے ہلکان، پارہ 39 ڈگری کو چھو گیا۔ لو کے تھپیڑوں سے لاہوری نڈھال، گرمی سے معمولات زندگی شدید متاثر۔ پی ڈی ایم اے کا آج سے 24 مئی تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، سبکدوش ہونے والی سیاسی مشیر زوئی ویر کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت اور معتبرانہ کردار کو سراہا۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون، تعلیم، سرمایہ کاری، ماحولیاتی تحفظ اور گورننس میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب حکومت کا بڑا اعلان، بھارتی بزدلانہ حملے کے شہداء اور زخمیوں کے لیے امدادی پیکج جاری۔ 343 ملین روپے 14 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کو منتقل کر دیے۔ شہداء کے اہل خانہ کو 1 کروڑ، شدید زخمیوں کو 20 اور معمولی زخمیوں کو 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ 90 دن کے اندر یعنی 3 مہینوں کے اندر 1,60,000 سے زائد افراد کو جو ہے 61 ارب روپے کو جاری کیے گئے ہیں اور 57,913 جو ہے کاروبار شروع ہو گئے ہیں۔ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ آسان کاروبار اسکیم کے تحت 3 ماہ میں 1,60,000 سے زائد افراد کو 61 ارب روپے جاری کیے گئے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا آسان کاروبار اسکیم کے تحت 57,913 نئے کاروبار شروع ہو چکے۔ پاکستان کی قوم تو جو سی ہے، ہم نہ کبھی پہلے جھکے تھے، نہ اب آئندہ کبھی جھکیں گے۔ یہ ہم شہادت کی آرزو ہمیں زندگی سے زیادہ ہے۔ ماڈرن ہسٹری میں جو چین کی ترقی ہے اینڈ دی فار ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم، جتنی بڑی آبادی کو جو ڈیولپمنٹ اور جو خوشحالی چائنا نے ماڈل پیش کیا، دیٹ از فار آئی تھنک دی ورلڈ ٹو سی۔ ہماری شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ پاکستانی قوم پہلے کبھی جھکی تھی، نہ اب جھکے گی۔ جھوٹے بیانیے اور بلا جواز الزامات سے گریز کرنا چاہیے۔ امن ہماری پہلی ترجیح ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا پاکستان اور چین دنیا میں ذمہ دار ملک ہیں۔ پاکستان اور چین خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی کو روکنا ہے۔ فنڈز میں ہوئی کمی، ترقی کی رفتار بھی تھمی۔ واٹر سپلائی اور سینیٹیشن کی 100 سے زائد اسکیمیں فنڈز کی کٹوتی کا شکار۔ 1.5 ارب روپے منتقل۔ لاہور، فیصل آباد، شیخ پورہ سمیت کئی شہر متاثر۔ ترقیاتی کاموں کی رفتار سست ہونے کا اندیشہ، اسکیموں کی لاگت بڑھنے کا بھی خدشہ۔ چودھری شافی حسین سے حافظ عبدالکریم کی ملاقات، سینٹ انتخابات اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاک فوج کی بہادری کو سراہا۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے اقدامات پر گفتگو۔ صوبائی وزیر نے سینیٹر پروفیسر ساجد میر کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے سالانہ امتحانات کا آغاز۔ لاہور بورڈ میں امتحانی سینٹر کی مانیٹرنگ کے لیے سیل قائم۔ امتحانات میں 1,75,812 امیدوار کی شرکت۔ امتحانات کے لیے 571 سینٹر بنائے گئے۔ ہر امتحانی سینٹرز میں کیمرے نصب ہیں۔ شہر میں گراں فروشوں کی لوٹ مار عروج پر۔ سبزیوں اور پھلوں کی خریداری امتحان بن گئی۔ ادرک 560، لہسن 350، مٹر 190 اور بھنڈی 140 روپے کلو، سیب 370، پپیتا 280 اور خوبانی 220 روپے کلو میں فروخت۔ مہنگائی کی دہائی، چکن کی قیمت میں کمی نہ آئی۔ پولٹری مافیا بدستور بے لگام۔ شہر میں برائلر گوشت 660 روپے کلو میں فروخت۔
فارمی انڈے مزید 7 روپے مہنگے، 303 روپے درجن ہو گئے، انڈوں کی پیٹی 8,970 روپے میں دستیاب۔ بچوں کی صحت سے جو کھیلے گا قانون کا شکنجہ جھیلے گا، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شاہدرہ میں کلفی یونٹ سیل کر دیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا ہے فوڈ ہینڈلرز کے میڈیکل نامکمل، ٹریننگ سرٹیفکیٹ عدم موجود تھے، صفائی کے بھی ناقص انتظامات پائے گئے۔ تجاوزات مافیا کے خلاف ضلع انتظامیہ کا گھیرا تنگ، ڈپٹی کمشنر لاہور کی قیادت میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، 21 ٹرک سامان ضبط اور 1800 سے زائد تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ کارروائی شالیمار، لنک روڈ، جی ٹی روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں کی گئی۔ آئی جی پنجاب غازیوں کی ہیلتھ ویلفیئر کیئر کی پرعزم، لاہور سمیت مختلف اضلاع کے اہلکاروں کو علاج کے لیے مزید 25,50,000 روپے جاری۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے غازیوں کی جلد بحالی اور بہترین علاج معالجے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ علم کی یہ شمع جلے گی تو تفتیش کی راہ کھلے گی۔ نجی یونیورسٹی کے طلباء کا انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں انٹرنشپ پروگرام اختتام پذیر، ڈی آئی جی سید ذیشان رضا، ایس ایس پی محمد نوید نے طلباء کو بریفنگ دی، طلباء کو پولیس کی ورکنگ بارے تفصیلی آگاہ کیا گیا۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بچوں کی موجیں لگ گئیں، پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 28 مئی سے چھٹیوں کا اعلان، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اسکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے، اسکولوں کے نئے اوقات کار 7:30 سے 11:30 تک ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بچوں کی اب پھر سے موجیں لگ گئیں، پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 28 مئی سے چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اسکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں، اسکولوں کے نئے اوقات کار 7:30 سے 11:30 تک ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں پنجاب کے تعلیمی اداروں میں بچوں کی موجیں لگی ہیں، پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 28 مئی سے چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے ہیں۔ نجی اسکولوں نے گرمیوں کی چھٹیوں سے قبل ہی بچوں سے اضافی فیسز لینا شروع کر دیں، پنجاب پرائیویٹ اسکول شکایات مینجمنٹ سسٹم پورٹل غیر فعال، والدین کا کہنا ہے کہ نجی اسکولوں کی فیسز بے انتہا لیکن شکایات کی صورت میں کوئی ادارہ سننے والا نہیں، شکایات درج کرنے کے لیے ویب سائٹ ہی نہیں کھل رہی۔ ہمارے ساتھ نمائندہ لاہور رنگ اویس گجر موجود ہیں، جی ہمیں بتائیے گا کہ ان شکایات کا ازالہ کیسے کیا جائے گا؟ جی بالکل جی، گرمیوں کی چھٹیوں سے قبل ہی نجی اسکولوں نے بھی بچوں سے اضافی فیسیں لینا شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پرائیویٹ اسکول شکایات مینجمنٹ سسٹم پورٹل بھی جو ہے وہ غیر فعال نظر آتے ہیں۔ نجی اسکول زائد فیس لینے کے باوجود جو ہے وہ مسائل جو کہ تو ہیں اور والدین کو آن لائن پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف شکایات درج کروانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ والدین کا کہنا ہے کہ نجی اسکولوں کی فیس بے انتہا ہے لیکن شکایات کی صورت میں کوئی ادارہ سننے والا نہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر شکایت درج کرنا محض ایک دکھاوا بن چکے ہیں اور شکایت درج کروانے کے لیے ویب سائٹ جو ہے وہ نہیں کھل رہی ہے۔ اس حوالے سے والدین کا کہنا ہے کہ عوام کی اکثریت معیاری تعلیم کے لیے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرتی ہے لیکن پرائیویٹ اسکول اور پرائیویٹ مافیا جو ہے وہ بچوں سے بے تحاشا فیسیں وصول کر کے انہیں جو تمام معاملات ہیں وہ بھی صحیح طرح سے نہیں دیتا ہے۔ حکومت کی شکایت سننے کی یقین دہانی محض دعوے باز ہے اور حکومت پنجاب اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے سخت نوٹس بھی لے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔